داستانی زمانہ گواہ ہے کہ وقت کی لہریں کبھی ایک سی نہیں رہتی۔ انسان کی تقدیر کی باگڈور اس پاک ذات کے ہاتھ میں ہے جو کالی راتوں کو چراغ بخشتا ہے اور چمکتے سورج کو زوال دیتا ہے۔ یہ قصہ ہے شہر خراسان کے ایک نہایت ہی بامروت اور مفلس شخص کا، جس کا نام مظفر تھا۔ مظفر کا کل اثاثہ ایک بوڑھا اور لاچار کھچر تھا۔ گھر کی حالت یہ تھی کہ کچی دیواروں کی دراروں سے غربت جھانکتی تھی۔ اس کی شریک حیات مریم صبر کی وہ مورت تھی جو مسلسل فاقوں میں بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ کی زینت سجائے رکھتی اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ مظفر دن بھر سخت مزدوری کرتا، مٹی ڈھوتا، اپنی پیٹھ پر حسرتوں کا بوجھ اٹھاتا، لیکن شام ڈھلے جب وہ گھر لوٹتا تو جھولی میں چند بے رونق سکے ہوتے۔ اکثر عالم یہ ہوتا کہ یا تو معصوم بچوں کا شکم بھرتا یا اس بے زبان کھچر کا چارہ آتا۔ پھر ایک روز قسمت نے کروٹ لی۔ مشیت الہی سے مظفر کو ایک بڑے قافلے کا بھاری سامان شہر کے باہر پہنچانے کا کام ملا۔ سارا دن سخت مشقت کے بعد جب اسے مزدوری ملی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ محض چند سکے نہیں، مظفر کی برسوں کے تندرستی کا مداوا تھا۔ اس نے زمین پر پیشانی رکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ وہ خوشی خوشی بازار گیا، بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے رنگین پیرہن خریدے، مریم کے لیے ایک سرخ ریشمی دوپٹہ لیا اور اپنے وفادار کھچر کے لیے بہترین جو کی بوری۔ مظفر کا دل آج ایک آزاد پرندے کی طرح چہک رہا تھا۔ سورج ڈھلنے کو تھا اور پرندے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ تبھی راستے کے ایک پرانے اور گھنے درخت کے سائے میں اسے ایک شخص لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی حالت نہایت ہی خراب تھی، ہونٹ خشک تھے اور آواز میں جیسے دم نہ تھا۔ اجنبی کانپتی اور کمزور آواز بولا، مسافر، خدا کے لیے ٹھہر، میں مدت سے پیاسا ہوں، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، کیا مجھے 2 گھونٹ پانی میسر ہو سکتا ہے؟ پاس ہی وہ پرانا کنواں ہے، میری ٹانگوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہاں تک جا سکوں۔ مظفر کے سینے میں اخلاص کا دریا بہتا تھا۔ اس میں سوچا، اللہ نے آج مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، میں کسی پیاسے کو تڑپتا کیسے چھوڑ دوں؟ مظفر میں اپنا کھچر اور سارا قیمتی سامان اسی اجنبی کے بھروسے درخت کے سائے میں چھوڑا اور ایک لوٹا لے کر کنویں کی طرف دوڑ پڑا۔ مظفر نے ٹھنڈی مراد لے کر کنویں سے پانی نکالا اور ننگے پاؤں بھاگتا ہوا واپس آیا تاکہ اس بیمار کی پیاس بجھا سکے۔ مگر جیسے ہی وہ اس پرانے درخت کے پاس پہنچا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں نہ وہ بیمار شخص تھا، نہ اس کا کھچر اور نہ ہی وہ قیمتی سامان۔ وہاں صرف ایک ویران سایہ رہ گیا تھا۔ مظفر کو سمجھتے دیر نہ لگی کہ وہ بیمار شخص دراصل ایک عیار چور تھا، جس نے اس کی ہمدردی کا فائدہ اٹھا کر اسے لوٹ لیا تھا۔ سناٹا ایسا کہ ہواؤں کی سرگوشیاں بھی روح کپا رہی تھیں۔ مظفر کی برسوں کی امیدیں اور چند گھنٹوں کی خوشیاں ایک پل میں راکھ ہو چکی تھیں۔ وہ پانی کا لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر مٹی میں مل گیا۔ مظفر آسمان کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، یا میرے مولا، تو نے عطا کیا تو میری روح کھل اٹھی تھی، اور اب تو نے ہی اپنی مشیت سے سب واپس لے لیا۔ کیا یہ میرے صبر کی آزمائش ہے؟ کیا ایک پیاسے کو پانی پلانے کا صلہ یہی تھا؟ آنکھوں میں نمی اور دل میں اٹوٹ توکل لیے مظفر اپنی فریاد لے کر سلطان عادل شاہ کے دربار میں پہنچا۔ سلطان اپنی دریا دلی اور انصاف کے لیے مشہور تھے، لیکن ان کے داہنی جانب بیٹھا وزیر زرغام خان بے حد غلیظ اور حسد کا مارا ہوا شخص تھا۔ مظفر نے اپنی آپ بیتی سنائی، اس بیمار پیاسے کا ذکر کیا اور بتایا کہ کیسے اس کی ہمدردی ہی اس کا امتحان بن گئی۔ سلطان نے غور سے سنا اور ان کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکان ابھری۔ سلطان گہری اور پروقار آواز میں بولے، مظفر، تمہاری سادگی اور پیاسے کو پانی پلانے کا جذبہ ہمیں پسند آیا۔
جو نیکی خدا کے لیے کی جائے وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ چور تمہارا خچر لے گیا تو کیا ہوا، ہم تمہیں اس سے بہتر عطا کریں گے۔ سلطان نے اسے اشرفیوں کی ایک تھیلی دینے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر زرغام خان کے سینے میں جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے ایک معمولی مزدور کی یہ عزت ہضم نہ ہوئی۔ زرغام خان تلخ اور چپتی آواز میں بولا، عالم پناہ، گستاخی معاف، مگر ٹھہریں، یہ شخص نہایتی عیار اور چالاک معلوم ہوتا ہے۔ ایسی من گرند کہانیاں اکثر ٹھگ سنایا کرتے ہیں تاکہ شاہی خزانے سے سیند لگا سکیں۔ اگر یہ واقعی اتنا ہی نیک اور عقل مند ہے تو اسے میرے چند سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، ورنہ جھوٹ بولنے کی سزا میں اسے سخت کوڑے لگائے جائیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے مظفر کی طرف دیکھا اور مظفر نے بڑی عاجزی سے اپنا سر جھکا دیا۔ اسے اپنے رب پر یقین تھا کہ جو ذات رات کے اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے وہی آج بھی لاز رکھے گی۔ دربار میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جیسے ہوائیں بھی تھم گئی ہوں۔ زرغام خان اپنی مسند سے اٹھا اور مظفر کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ زرغام خان، بتا اے مفلس، اگر تو واقعی دانا ہے تو بتا اس کائنات کا مرکز کہاں ہے؟ یہ دنیا کہاں سے ابتدا ہوتی ہے اور کہاں اس کی انتہا ہے؟ مظفر کے چہرے پر ایک عجب سا اطمینان تھا۔ اس نے بنا کسی جھجک کے وزیر کے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ مظفر بولا، جناب علی، جس جگہ اس وقت آپ کا دایاں پاؤں رکھا ہے وہیں سے دنیا شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو زمین کو ناپ لیجئے، گول زمین کا ہر نقطہ ہی اس کا مرکز ہوتا ہے۔ سلطان مظفر کی اس حاضر جوابی سے بے حد متاثر ہوئے، مگر وزیر کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے اپنا دوسرا وار کیا۔ زرغام خان بولا، اچھا تو یہ بتا کہ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اگر وہ موجود ہے تو ان آنکھوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ مظفر خاموشی سے آگے بڑھا اور پاس رکھی ایک جلتی ہوئی شمع اٹھا لی اور بولا، حضور، اس شمع کی لو سے جو نور نکل رہا ہے وہ اس وقت دربار کے کس کونے میں ہے؟ سلطان بولے، ہر طرف، اتر، دکشن، پورو، پشچم، ہر جگہ نور ہی نور پھیلا ہے۔ مظفر نے کہا، بس حضور، اللہ کا نور بھی ایسا ہی ہے، وہ کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں دل کی روشنی چاہیے۔ زرغام خان اب غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے اپنی ہار برداشت نہیں تھی۔ اس نے آخری اور سب سے کٹھن سوال داغا۔ زرغام خان بولا، بہت ہوا، اب یہ بتا کہ اس وقت تیرا خدا کیا کر رہا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے؟ یہ سوال گستاخی کی سرحد پر تھا۔ دربار میں موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئیں۔ مظفر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سلطان کی طرف دیکھا اور بولا، عالم پناہ، اس سوال کی حیثیت اور غریمہ ایسی ہے کہ اس کا جواب زمین پر کھڑے ہو کر نہیں دیا جا سکتا۔ اگر وزیر صاحب اپنی مسند اور یہ شاہی لبادہ مجھے دیں اور خود میرے پھٹے حال لباس میں نیچے خاک پر کھڑے ہوں تبھی میں اپنے رب کی شان بیان کر سکوں گا۔ سلطان کو گہرا تجسس ہوا۔ انہوں نے اشارہ کیا اور بھاری من سے زرغام خان نے اپنے قیمتی کپڑے اتارے اور مظفر کا پھٹے پرانے پیوند لگا کرتا پہن کر دھول میں کھڑا ہو گیا۔ مظفر وزیر کی مسند پر شان سے بیٹھا تھا۔ مظفر بولا، اے وزیر، تو نے پوچھا تھا نا کہ میرا خدا کیا کر رہا ہے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ، یہی میرے خدا کا کام ہے۔ اس نے پلک جھپکتے ہی ایک مفلس کو وزیر کی مسند پر بٹھا دیا اور ایک گھمنڈی وزیر کو فقیر کے لباس میں خاک پر لا کھڑا کیا۔ یہی میرے رب کی شان ہے۔ وہ بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو سلطانی عطا کرنے والا ہے۔ عزت اور ذلت اس کے ہاتھ کے وہ دو ترازو ہیں جنہیں وہ جب چاہے اوپر نیچے کر دیتا ہے۔ دربار میں سناٹا تھا، مگر مظفر کے الفاظوں کی گونج دیوار و در سے ٹکرا رہی تھی۔ سلطان عادل شاہ اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھیں شدت جذبات سے نم تھیں۔
पूरा दरबार तालियों की गूंज से लरज उठा। सुल्तान बोले, बेशक इल्म किताबों से नहीं, अल्लाह के तवक्कुल और इखलास से आता है। मुजफ्फर, तुमने आज महज सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि इस दरबार को इंसानियत और बंदगी का असली आईना दिखाया है। सुल्तान ने उसी लम्हे जरगाम खान को उसकी बदनीयती और घमंड की वजह से ओहदे से बर्खास्त कर दिया। मुजफ्फर को शाही पोशाक पहनाई गई और उसे सल्तनत का नायब आला मुकर्रर किया गया। मुजफ्फर ने वजीर बनते ही सबसे पहले अपनी उस आजमाइश को याद किया। उसने उस बेजुबान साथी को तलाश करवाया जिसने गुर्बत के दिनों में उसका बोझ उठाया था। उस बूढ़े खच्चर को शाही अस्तबल में मखमली बिस्तर और बेहतरीन चारा अता किया गया। मगर मुजफ्फर का असली ज़र्फ तब नजर आया जब उसने महल के आलीशान कमरों को ठुकरा दिया। उसने मरियम और अपने मासूम बच्चों को शाही हरम में नहीं, बल्कि गरीबों की उसी बस्ती के पास एक सादा मगर बड़े घर में रखा। मुजफ्फर बोला, मरियम, मैं महलों की चकाचौंध में अपनी हकीकत नहीं खोना चाहता। मैं चाहता हूं कि जब सुबह मेरी आंख खुले तो मुझे मेरे भाइयों की गुर्बत नजर आए, ताकि मेरा हाथ हमेशा देने के लिए उठे, मांगने के लिए नहीं। याद रखिए, इंसान का असली ज़र्फ उसके ऊंचे ओहदे या सोने की कुर्सियों में नहीं, बल्कि उसके सब्र और अल्लाह पर अटूट यकीन में छुपा होता है। दुनिया जिसे नुकसान समझकर मातम करती है, हकीकत में वो अल्लाह का बनाया हुआ वो गुप्त रास्ता होता है जो इंसान को उसकी सोच से भी बड़ी मंजिल की तरफ ले जाता है। गमन की दीवार कितनी भी ऊंची और मजबूत क्यों ना हो, तवक्कुल के एक छोटे से झोंके से रेत के ढेर की तरह गिर जाती है। क्योंकि हकीकत तो यही है कि अता करने वाला भी वही अल्लाह है और आजमाइश के बाजार में परखने वाला भी वही रब है। जिसने अपना मामला उस पर छोड़ दिया, फिर उस पाक जात ने उसे जमाने के लिए मिसाल बना दिया।